اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ نساء کہیں ایک آیت کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا تم چاہتے ہو اسباب دنیا کی زندگی کا، سو اللہ کے یہاں غنیمتیں ہیں بہت، ایسے ہی تو تھے تم بھی اس سے پہلے، پھر احسان کیا اللہ نے تم پر، سو تم غور کرو، اور بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے لَيَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ أَنفُسِهِمْ فَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً۔ نہیں برابر ہوتے بیٹھے رہنے والے مسلمانوں میں سے جو صاحب اجر نہیں ہو، اور وہ مسلمان جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے۔ اس آیت مبارک میں جہاد لفظ بامعنی ہے قتال کے۔ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے وہ تو دیکھو ہر مومن ہر وقت کرتا ہے۔ دعوت تبلیغ بھی ایک جہاد ہے، اپنی نفس کے خلاف بھی ایک جہاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نفس کے خلاف جہاد کرو، سو یہ بھی ایک جہاد کہلاتا ہے۔ جہاد کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن قتال آخری منزل ہے جہاد کی۔ یہ بھی 3 جوڑوں میں سے ہے جو کہ ایک دوسرے کی جگہ پر الفاظ آ جاتے ہیں، جیسے مومن مشرک، نبی رسول، جہاد اور قتال۔ تو اللہ فرماتا ہے برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھے رہنے والے، یعنی کہ جو کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نہیں نکلتے، جب ان کے لیے کوئی خاص وجہ نہیں ہے جہاد میں نہ جانے کی، مطلب کہ جیسے کہ کوئی ان کو لاحق بیماری نہیں ہے، یا کوئی اندھا نہیں ہے کہ وہ نکل نہیں سکتا کیونکہ اسے نظر نہیں آتا، یا لنگڑا نہیں ہے کہ وہ بھاگ نہیں سکتا، یا اس قسم کی اور بھی کوئی عذر یا بیماری یا کوئی تکلیف یا کوئی وجہ ایسی نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی وہ نہیں نکلتے۔ اگر کوئی عذر ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے جس کے سبب نہیں نکلتے وہ، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئی وجہ بھی نہیں ہے پھر بھی اگر نہیں نکلتے۔ ایک بات یہاں واضح یاد رکھیں کہ قتال کے لیے نکلنا لازمی پہلی بار یہاں قرار دیا گیا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر، یعنی کہ سن 9 ہجری میں۔ اس سے پہلے صرف کہا جاتا تھا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، نکلو اللہ کی راہ میں، لیکن لازم نہیں تھا۔ قتال فی سبیل اللہ آپشن تھا کہ جو نکلے اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں نکلتا تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر قتال کے لیے نکلنا لازمی قرار دیا گیا تھا، اور اس پر نہ نکلنے والے پر پکڑ بھی تھی، سزائیں بھی تھیں۔ اس لیے کہا گیا تھا کہ اہل ایمان سے کہ وہ برابر نہیں ہے جو بیٹھے رہے اپنے گھروں میں، ان کے جو نکلے اللہ کی راہ میں قتال کی غرض سے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ۔ اور اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والے ہیں، اور بیٹھے رہنے والوں پر، یعنی کہ جو بیٹھے رہے ہیں ان پر اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے اور بہت بلند اور بالا درجات بھی دیے ہیں۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے وعدہ کیا ہے اللہ نے اچھے گھر کا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ ابھی یہ فرض نہیں ہوا ہے، لیکن سب کے لیے بہت اچھا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اچھا فضل اور گھر اسے عطا کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَالْفَضْلُ اللَّهُ مُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور زیادہ کیا اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم میں۔ تو پھر یہاں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضل اور اجر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فضل کیا اللہ نے مجاہدین پر، ان مجاہدین پر
خاص طور پر جو نکلے اللہ کی راہ میں اور ان کے مقابلے میں جو بیٹھے رہے تھے، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عظیم تر ان کو فضل عطا کیا ہے اپنا، اور اجر عظیم بھی عطا کیا ہے ان کو۔ درجات منہم مغفرات الرحمہ وکان اللہ غفور الرحیم، چونکہ درجے ہیں ان کے اللہ کی طرف سے اور بخشش ہے ان کے لیے اور مہربانی ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ مزید اللہ تعالیٰ اور بتا رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کی غرض سے نکلے جان اور مال کے ساتھ، ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے بے حد بلند اور بالا کیے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں ان کو، اور ان کے لیے مغفرت، خاص مغفرت اور رحمت ہے، رب العزت کی خاص رحمت ان کو عطا کی گئی ہے، اور خاص رحمت میں ان کو شامل کیا جائے گا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت غفور الرحیم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، اور جو رب کی رضا کے خاطر رب کے راہ میں نکلتے ہیں اپنی جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر، تو رب العزت ان پہ خاص اجر و عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کا بھی ہم نے ایک آیت کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک بہتر طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔